تسخیر فاؤنڈیشن کے ویڈیو سیریز میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے اور میرا سلام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ میرا نام ہے سلمان عبدالصمد۔ پچھلے دنوں ہم لوگوں نے بہار کے نئے کالجوں کو سامنے رکھتے ہوئے اردو کے سیٹ کے متعلق بات چیت کی تھی اور ایک پروگرام پیش کیا تھا۔ اس پر بہت سے رد عمل سامنے آئے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جی جان لگا کر کوشش کی تھی اور حکومتی سطح پر بات پہنچائی گئی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ حکومتی سطح پر ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اگر حکومت نے ہماری بات نہیں سنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل خاموش ہیں اور ہم بیدار نہیں ہیں۔ ایک بار پھر ہم اور بیدار ہوں گے اور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بات ایوان تک اور حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ آئندہ سیشن سے پہلے کوئی حکمت عملی حکومت تیار کرے۔ آئیے اب ہم چند ان شخصیات کی گفتگو سماعت فرمائیں جنہوں نے پچھلے دنوں اردو کو بحال کرنے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں اور آئندہ وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ بہار کے نہایت ہی متحرک اور فعال MLC قاری محمد صہیب صاحب کے ساتھ یہ بندہ ناچیز خود 12 جون کو بہار کے گورنر ہاؤس جا کر بہار کے گورنر سید عطا حسنین صاحب سے ملاقات کی۔ گورنر صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ دیگر مضامین کے ساتھ ساتھ اردو، عربی، فارسی، میتھلی اور سنسکرت زبانوں کی بھی تعلیم کے لیے وہاں اساتذہ کی تقرریاں ہوں گی، اور اس سمت میں آگے بڑھتے ہوئے بہار کے گورنر صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا کہ اس پریس ریلیز میں ہدایت دی گئی کہ بہار میں دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو اور میتھلی کے اساتذہ کی بھی تقرریاں کی جائیں اور ان مضامین کو بھی پڑھائے جائیں۔ لیکن جب 3 جولائی کو بہار اسٹیٹ یونیورسٹی کمیشن کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آئی، اس نوٹیفیکیشن کے اندر اردو اور میتھلی زبان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگ سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم کے سیکریٹری راجیو روشن سے ملے۔ انہوں نے ہم لوگوں کی باتیں بغور سنی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں ضرور مثبت کارروائی کریں گے۔ لیکن ہم لوگ نے اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے وزیر سنجے سنگھ ٹائیگر سے ملاقات کی۔ سنجے سنگھ ٹائیگر ہمارے اردو کونسل کے صدر اور امور کے MLA کے پرانے شناسہ تھے۔ انہوں نے زبردست استقبال کیا اور ساری باتوں کو بغور سنا اور بہت تسلی بخش جواب دیا کہ وہ اس سلسلے میں ضرور کارروائی کریں گے، کیونکہ اردو میں تعلیم پانا اردو داں حلقے کے بچوں کا حق ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو ہم لوگ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سے ملے۔ سمراٹ چودھری نے بھی ہم لوگ کا زبردست خیر مقدم کیا اور کہا کہ آپ لوگ جو مطالبہ لے کر آئے ہیں، اردو والے اس سلسلے میں بے چین ہیں، آپ نے اس سے ہم کو آگاہ کیا، مجھے اس کی پوری خبر نہیں تھی، لیکن آپ کا مطالبہ جائز ہے، اردو والوں کو اردو کا حق ملنا چاہیے، اردو کی تعلیم ہونی چاہیے۔ سرکار اس سلسلے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اور میں آپ کے مطالبے کے سلسلے میں وزیر تعلیم کو بلا کر بات کروں گا اور آپ کا یہ کام ضرور پے کرنے کی کوشش کروں گا۔ MLC قاری صہیب اور جناب اسلم رحمانی کی ملاقات کے بعد کامیابی صاف نظر آ رہی تھی، اس لیے گورنر صاحب کے اشارے کے بعد کریڈٹ لینے اور سوشل میڈیا پر جشن منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پروفیسر صفدر امام قادری سمیت متعدد اہل علم نے جشن کو مناسب نہیں کہا تھا۔ ڈگری کالجوں میں اردو اساتذہ کی تقرری کے لیے زیادہ مبارکباد ابھی مت دیجیے کسی کو بھی۔ ابھی تک کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا ہے۔ کیبنٹ اور محکمہ تعلیم اور مالیات سے بھی پاس ہونا لازمی ہے۔ جمہوریت میں زبانی اعلان کی کوئی قیمت نہیں۔ حالیہ نوٹیفیکیشن سے پروفیسر صفدر امام قادری کی بات درست ثابت ہوئی۔ ذیشان ساحل کی زبان میں وہ داستاں مکمل کرے تو اچھا ہے، وہ داستاں مکمل کرے تو اچھا ہے، مجھے ملا ہے ذرا سا سرا کہانی کا۔ اب آئیے اردو کونسل ہند کے جناب اسلم جاویدہ کی بات سنتے ہیں۔ ان میں صرف 6 مضامین ہیں، سماجیات ہیں، معاشیات ہیں، سیاسیات ہیں، تاریخ ہے، انگریزی ہے اور ہندی ہے۔ اردو کا کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر اردو آبادی میں پھر ایک بار بے چینی اور مایوسی ہوئی اور آوازیں بلند ہوئی۔ ہم لوگ بھی کوشاں ہیں لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ 1 جولائی گزر گئی، 1 جولائی سے تعلیمی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ نئے ڈگری کالجوں میں ٹیچروں کا انتظام کیا جا رہا ہے، پڑھائی کا نظم کیا جا رہا ہے
لیکن اس میں اردو کا کہیں کوئی ذکر و ذکرات نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بہار جس کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے، جہاں 2.5 کروڑ اردو کے بولنے والے پڑھنے والے موجود ہیں، وہاں اردو زبان کو اس طرح سے نظر انداز کیا جانا اردو کے ساتھ بڑا لسانی امتیاز ہے اور اردو کے ساتھ زبردست ناانصافی ہے، جس سے اردو آبادی بہت ہی بے چین ہے، بہت ہی مضطرب ہے اور بہت مایوسی کے عالم میں ہے. ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس سلسلے میں گورنر بہار سے مداخلت کی گزارش کریں گے اور اردو کونسل کا وقت ان سے بھی ملے گا اور اس سے بھی اس بات کی گزارش کرے گا کہ وہ آئندہ جن کالجوں میں پڑھائی ہوگی ان میں اردو کو بھی حسب وعدہ حسب ہدایت شامل کیا جائے، ورنہ اردو آبادی اپنی تحریک اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک کہ اس کا مطالبہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا. وزیر اعلیٰ نے باضابطہ 200 سے زائد کالجوں کا افتتاح کر دیا ہے. ایسے میں ہم امید کرتے ہیں کہ اہل اردو مزید بیدار ہوں گے اور اردو کا جائز حق دلانے کی کوشش کریں گے. ایسے ادبی، سماجی اور تجزیاتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.